پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے امریکہ اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت، صرف چند نکات پر بات باقی ہے، امریکی عہدیدار کا دعویٰ. ابوظہبی میں امریکہ اور روس کے مذاکرات بھی جاری ہیں. کیا یوکرین جنگ کسی منطقی انجام کے قریب ہے اور اس کے عالمی اثرات پاکستان سمیت خطے کو کس سمت لے کے جائیں گے، اس پہ بات کریں گے. ضمنی انتخابات پر بیرسٹر گوہر کا شکوہ، ہمارا مینڈیٹ ابھی بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا، معلوم ہوتا مینڈیٹ مسترد ہوگا تو ضمنی الیکشن میں حصہ ہی نہ لیتے، یہ سلسلہ رہا تو کسی اور لائن کی طرف جانے کا سوچیں گے. ادھر NA-18 ہری پور ضمنی انتخاب میں مبینہ دھاندلی، کے پی حکومت کا تحقیقات کا حکم. ایک طرف بوائیکاٹ اور دوسری طرف دھاندلی کا الزام. PTI پالیسی اس قدر کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز کا ملک سے انخلا، غیر ملکی سرمایہ کار سیاسی عدم استحکام اور پالیسی مشکلات کے باعث مسلسل پیچھے ہٹ رہے ہیں اور حکومتی کوششیں بھی ناکام دکھائی دے رہی ہیں. اور دوسری جانب IMF کا سخت دباؤ، نیشنل ٹیرف پالیسی 2025 سے 2030 تک مکمل عمل درآمد، شفافیت میں اضافہ، لابنگ گروپس کے اثرات کم کرنے اور کسٹمز کی خامیاں دور کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا. پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP تناسب 10% ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے. ادھر پنجاب میں بچوں پر تشدد کے 4000 واقعات، جو سزا کی شرح ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، جو انسانی حقوق کے سنگین بحران کی نشاندہی کر رہی ہے. یہ تمام موضوعات ہیں جس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے عامر صاحب. لیکن سٹارٹنگ فرام یہ جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کا اس خطے پہ کیا اثر ہوگا؟ جی، یہ اس کا لارجر تناظر بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ ایک بالکل کنویں کے مینڈک والا حال ہو گیا ہے کہ ہمارے جو تمام ٹاک شوز ہوتے ہیں پرائم ٹائم کے اندر، وہ ہماری اندرونی سیاست، اور سیاست بھی کئی دفعہ ایشوز سے اس کا اتنا تعلق نہیں ہوتا، اکانومی سے، زراعت سے، بے روزگاری سے، پاورٹی سے، ان چیزوں پہ نہیں ہوتا. کس نے ہو سیڈ شی سیڈ اس ٹائپ کی گفتگو ہوتی ہے. اس وقت دنیا میں، خطے میں اور دنیا بھر میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ایک ری الائنمنٹ چل رہی ہے. اب ظاہر ہے ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اور ہم اس عہد میں رہ رہے ہیں جہاں اتنی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہمارے بیانیے کا، ڈسکورس کا حصہ نہیں ہے، جو کہ انفارچونیٹ بات ہے. لارجر جو ری الائنمنٹ ہے وہ ویسٹ لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، جس طرح بچپن سے ہم اٹھتے آئے تھے، اور اب ایک گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور گلوبل ساؤتھ میں ظاہر ہے 3-4 بڑی جو ان کی گروپس ہیں، اس کے اندر بریکسٹ بھی آ جاتا ہے، BRA بیسٹ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے، جس کا ہم بھی CPEC کا حصہ ہیں، اس کے بعد SCO ہے. تو ان کے درمیان ایک رسہ کسی چل رہی ہے اور دنیا کے زیادہ تر ایونٹس جو ہو رہے ہیں، ملک اس کے مطابق ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ کیسے ان کے مفادات ان کے ساتھ الائن کرتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ 2-3 جو اس وقت فلیش پوائنٹس ہیں دنیا میں، ایک یوکرین کی 3-4 سال سے رشیا کے ساتھ جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے. اب اس بات کا امکان ہو رہا ہے کہ شاید وہ اپنے کسی اختتام کی طرف جا رہی ہے کہ وہاں پہ کلیئرلی جو ہے رشیا کو ایک برتری حاصل ہے کہ وار فرنٹ کے اوپر انہوں نے اگینسٹ آل آڈز، پوری ویسٹ کے مخالفت کے باوجود جو ہے، انہوں نے بارڈر کی سچویشن جو ہے، ان کی وار سچویشن جو ہے وہ بہت بہتر اس میں جا رہی ہے. اور اب یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یا یہ تصفیہ ہو یا پھر وہاں پہ وہ جنگ اپنی ٹرمز پہ جیت جائے. اور سڈنلی ویسٹ میں اور امریکہ میں بھی یہ فکر پڑ گئی خاص طور پہ کہ کہیں یہاں بھی ویتنام والی سچویشن یا افغانستان والی سچویشن نہ ہو جائے کہ راتوں رات سوئیگان یا کابل کی طرح فوجوں کو، فوج کو، ایلائیز کو یا یوکرین کی ایک دم سے دھڑن تختہ ہو جائے اور وہ سچویشن آئے. تو اس لیے ایک ہفتہ پہلے کے قریب 28 پوائنٹ کا ایک جو ہے پیس پلان جو ہے امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا. یورپ کو اس پہ اعتراضات تھے، مگر امریکہ کا اب یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جس طرح یوکرین کے پاس اب چوائسز نہیں ہے،
تو زیلنسکی جو کہ صدر ہیں یوکرین کو، ان کو ایک ہفتہ دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں. مگر مور اور لیس جو بھی آپ ابتدائیے میں ذکر کر رہی تھی اس کے اوپر گفت و شنید بیک گراؤنڈ میں روس اور امریکہ کی چل رہی ہے کہ امریکہ کو چاہتے ہیں وہ کہ باعزت وہاں سے ہی تصفیہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ فرنٹ کے اوپر جو ہے نا ایک شکست ہو، جس بات کا کافی امکان ہو سکتا ہے. اس کے ریپرکشنز ہیں پوری دنیا میں جو ہے. یہ پہلے ہی ایک ویسٹرن نظام ایک زوال پذیر ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اثرات نیٹو کی حیت کے اوپر کیا رہتے ہیں، وہ موجودہ حیت میں رہتی ہے نہیں رہتی ہے، یورپین یونین کی کیا بعد میں ہوگی، اور یہ جو اٹلانٹک الائنس جو پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار سے موجود ہے اس کی کیا صورتحال رہتی ہے. تو یہ اثرات ہیں. اسی روشنی میں امریکہ کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں ایک پاپولیرٹی بھی کم ہو رہی ہے. ایک یہ بھی ایک دھچکا چل رہا ہے. دوسرا، غازہ کے اندر امریکہ نے ایک پلان دیا ہوا ہے جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی تائید بھی حاصل کر دی گئی ہے، اور مسلمان ممالک ہمارے سمیت جو ہے ہم نے بھی اس کی تائید کر دی بھی ہے. مگر امریکہ وہاں پہ سیز فائر نہیں کروا پا رہا. اسرائیل اس کے باوجود جو ہے اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے باوجود اور امریکہ کی تمام کوششوں کے باوجود جو ہے وہاں پہ حملے جو ہے غازہ میں اسرائیل کے جاری ہیں. لوگ آج بھی جو ہے پچھلے ہفتے 10 دن میں کوئی درجنوں کے لحاظ سے جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہوئے ہیں. تو وہ بھی منصوبہ آگے جاتا نہیں نظر آ رہا. اور یہ جو ری الائنمنٹ ہے اس کی ہمارے خطے میں بھی یہ چوائسز ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں. فار ایگزامپل انڈیا کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے. انڈیا نے مودی صاحب 2014 سے جب سے آئے ہیں ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف زیادہ تھا، اور وہ کوآڈ کا بھی حصہ ہے، وہ پیسیفک الائنس کی طرف جو ہے لک ایسٹ کی پالیسی پہ گامزن تھے. مگر ابھی جو ہے یہ گلوبل ساؤتھ جو ہے لیڈ بائی چائنا اینڈ رشیا جو ہے، یہ بریکسٹ کا فار ایگزامپل انڈیا بھی حصہ ہے، اور ایس سی او بھی کا بھی حصہ ہے، بی آر آئی کا وہ حصہ نہیں ہے. مگر ابھی دسمبر کے اندر پریزیڈنٹ پیوٹن آئے ہیں، اور ایک پرانا ایک معاہدہ تھا ایس آئی جو ہے روس، انڈیا اور چین کا، اس کو صدر پیوٹن کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو اس کے اندر روپ ان کیا جا سکے. اور پھر بریکسٹ کا سمٹ بھی نیکسٹ جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہے. سو انڈیا کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے وہ پہلے جو چوائس ہوتی تھی ان کے پاس کہ سب کے ساتھ وہ مل کے چل پاتے تھے، وہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا جھکاؤ امریکہ کی طرف رکھنا ہے یا گلوبل ساؤتھ کی طرف جلنا ہے. ہمیں بھی ہم لکیلی جو ہے آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ہیں. ہم بی آر آئی کا حصہ بھی ہیں، ہم ایس سی او کا بھی حصہ بھی ہیں، اور ہم جو ہے بریکسٹ جو ہے برکس کا بھی جو ہے تھینک یو فار کریکشن، برکس کا بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ان کے مین فاؤنڈنگ ممبرز میں سے نہیں ہے، مگر ہم اس کے اندر بھی اپنی شمولیت بڑھانا چاہتے ہیں. مگر یہ مواقع چل رہے ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ملکوں کا ایسے بڑے فیصلے کرتے وقت ایک یہاں پہ سوچ بچار بھی ہو، پھر پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی بھی چاہیے کہ ان کے اوپر آپ اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کر پائیں. ہمارے ہاں اس کا فقدان لگتا ہے، اور یہ بحث کا بھی حصہ نہیں ہے. پرائم منسٹر ہمارے جو ہے وہ گلوب ٹراٹنگ میں رہتے ہیں. وہ ایک ملک سے، اب پاکستان میں کم ان کا ٹائم گزرتا ہے، پاکستان سے باہر زیادہ گزرتا ہے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. ابھی بھی 26-27 کو شاید غالباً بحرین بھی جا رہے ہیں، شاید اور ملکوں میں بھی جائیں، کہ اس تمام سیروں کے باوجود جو ہے پاکستان میں کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فار ایگزامپل وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے. وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی 25% کم ہو گئی ہے. ملٹی نیشنلز یہاں سے دوڑ رہی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں ان ایشوز کے اوپر کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے کوئی اتنی بحث نہیں ہے. اب گیسٹ کا تعارف کروا دیں، پھر اس بحث کو آگے لے کے جاتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے عامر صاحب، آپ اس کو جی آئی تھنک ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی درانی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو ابتدائیے کا میرا سننے کا موقع ملا، میں ایک منظر کشی کر رہا تھا کہ دنیا ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں جبکہ پوری ایک دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ہم اے آئی کی دنیا میں جا رہے ہیں، ری الائنمنٹ چل رہی ہے، نیٹو ای یو کا جو ہے مستقبل ڈیفرنٹ ہے، گلوبل ساؤتھ ابھر کے آ رہا ہے. پر ہمارے ہاں اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ بیانیے کا حصہ بھی نہیں ہے، اور وزیر اعظم بھی یا پارلیمان بھی اس کے اوپر بات چیت کرتے نظر نہیں آتے
کیا کہیں گے آپ پاکستان کی چوائسز کا اور اوور آل ہماری سٹینڈنگ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب آپ کا تجزیہ میں نے کافی حد تک سنا اور ڈیفینیٹلی اس میں سارے ہنٹس موجود ہیں حالات کے. پاکستان کا حال تو وہی حال ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ دورے زیادہ ہیں اور راستے کا تعین بالکل نہیں ہے. مطلب ایک دائرے کا سفر جاری ہے اور اس سفر کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، لیکن اس کی ڈائریکشن کا تعین ابھی تک ہم کرنے سے قاصر ہیں کہ ہم نے کس اپرچونٹی میں سے کیا نکالنا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ملک کے لیے، عوام کے لیے اور ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے ہم کچھ نکالنے میں شاید خواہش مند ہی نہیں ہے. ہمارا زیادہ سے زیادہ اچیومنٹ ہوتی ہے جس میں ہم بہت زیادہ ڈھول تاشا بجاتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے، یا ہمیں کوئی قرضے پہ تیل مل گیا یا ہمیں کوئی تھوڑی سی فیسلٹیز مل گئیں. لیکن ان فیسلٹیز کا بھی جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری اکانومی پہ ٹرانسمٹ نہیں ہو پاتا چونکہ وہ پبلک کو ٹرانسفر نہیں ہوتا. کوئی بھی پاکستان کو ملنے والا مفاد ایسا نہیں ہے جو کہ پبلک کو ٹرانسفر ہوا ہو اور پبلک کے انٹرسٹ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوا ہو. اب اس ساری چیز کے اندر ایک طرف پبلک حکومت کے عمل سے باہر ہے، دوسری طرف پبلک جو ہے وہ معاشی فوائد سے باہر ہے، تیسری طرف جتنی آزمائشیں ہیں وہ اسی کے کندھے پہ لوڈ ہو رہی ہیں اور اس کا کندھا جو ہے وہ ٹوٹنے پہ. اور تیسری طرف یہ بھی ہے کہ جتنی بین الاقوامی رپورٹس آ رہی ہیں اور ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی IMF کی، اس نے تو عوام کا وہ دل کھٹا نہیں کرنا ہوتا، جیسے کہ بالکل آپ کو اپنے آپ سے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کس حال میں، کیا کہنے والے کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا ہوگا. تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر تو یقینی طور پہ ایک ڈسپونڈنسی ہے، ایک ڈائریکشن لیسنس ہے اور عوام کے اندر ایک ریسٹلیسنس ہے جس کو کہ مطلب محسوس کیا. میں تو دیہی علاقوں میں بھی آیا ہوا ہوں، ہر جگہ جا رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ کاشتکار تو کسی حال میں نہیں ہے. دوسری طرف ابھی میں ادھر گیا، وہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر جو حال ہے، لیکن ایک سکتے کا عالم ہے، کوئی آواز نہیں نکال سکتا کہ جی کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت گزر رہا ہے. چونکہ اگر مشکل وقت گزرے تو وہ کہنا بھی کمپیٹیبل نہیں رہتا پالیسی کے ساتھ. اور درانی صاحب میں نے آج خاص طور پہ یہ انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اور پاکستان کی چوائسز اس کے تناظر میں چوز کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بیانیے کا اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی، نہ پارلیمان سے ہو رہی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ غور بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم لکیلی رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا جو ایک تعلق ہے، ہم SCO کا حصہ ہیں، ہم برکس کا بھی بڑھانا چاہتے ہیں. پر حال ہی میں غازہ میں فار ایگزامپل جو ہے چین نے ایبسٹین کیا اور ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے وہاں پہ اس کی تائید کی. اب وہاں پہ سیز فائر نہیں ہو غازہ میں ہو رہا اور یہ ایک زبردستی سی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلائزیشن فورس جو کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے اسرائیل کے تسلط کے اندر ہوگی اور ان کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہوگا. تو کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر کی پھرتیاں بڑی ہیں مگر کوئی پالیسی واضح نہیں نظر آتی. دیکھیے پرائم منسٹر اگر تو جس کھڑی میں نے تو آپ سے کہا کہ وہ ایک گول دائرے میں گھومتے ہوئے کوہلو کے بیل کی طرح چل رہے ہیں کہ جو مسلسل ہل رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن کو نہیں. دیکھیں اب آپ یوں آ جائیں کہ آپ نے امریکہ کی خوشنودی حاصل کی تو آپ نے اس میں سے کیا آبجیکٹیوز گین کی، ٹھیک ہے جی، آپ کیا آبجیکٹیوز اس میں سے لینا چاہتے ہیں. بہن ہی اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ جس سائٹ پہ
अभी तक खड़े हुए थे, माजी में जिन लोगों की सपोर्ट से आपको दुनिया में सब इज्जत या जितनी कितनी भी थी मिल रही थी, उन लोगों के रेफरेंस से आपकी पॉलिसी क्या है इस वक्त? अगर देखें, अब फिर मैं वो सादा सी बात करूंगा कि हमारा इंटरनेशनल जो पॉलिसी है और इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल ना कर सकने की बुनियादी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप के पर्सनल इंटरेस्ट और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इन लाइन नहीं है, इन सिंक नहीं है। उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस होने, अच्छा, पब्लिक ओपिनियन और हमारी लीडरशिप्स की ख्वाहिश जो है वो इन सिंक नहीं है आपस में। उनका आपस में एक यक ना होने की वजह से आपको हर वक्त एक ड्रामा करना, इब्राहिम अकॉर्ड को आप करना भी चाहते हैं और आप वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से कह भी नहीं सकते, फिर आपको 10 किस्म के टोपी ड्रामे करके सारी चीज को चलाना पड़ता है। तो इस वक्त की दुनिया के हालात के अंदर जो पाकिस्तान की मुसलसल अहमियत, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और पाकिस्तान की फोर्सेस की बात, परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की इवन फॉरेन ऑफिस की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज रही हैं उनको देखते हुए अगर चले तो माजी से अब तक हमने बहुत सही फैसले लिए हैं। अब जो है, अब आप देख लेंगे, अब जो एब्सटेन हमें करना चाहिए वो चाइना करता है, वो दूसरे करते हैं। तो अब जो अमेरिका को अगर हमने सिर्फ मतलब नोबेल प्राइज दिलवाना ही हमारा फॉरेन पॉलिसी का एक वो होगा, बेसिक पिलर होगा, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? मैं इसलिए भी तुरंत साहब मैं चाह रहा हूँ कि आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के मामलात को मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं और हमारे लिए बड़ा अहम है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और खित्ते की पॉलिटिक्स, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। इंडिया के साथ अभी हमारी जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई और रोज़ उनकी तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयानात आते हैं। अफगानिस्तान में हमारी एक स्टेलमेट चल रही है कि वहाँ से तवातर के साथ टीटीपी, हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं कर रहे और उनके ताने बाने इंडिया के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के गए, अभी हाल ही कॉमर्स के गए, अब वो अपनी ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पे जो है मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर हमें उस तरह गाइड नहीं कर रहे हालात के जिस तरह तकाजा है। आमिर साहब, फॉरेन देखें, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। देखें, मैं एक मोटा फार्मूला आपको बताता हूं, क्या अफगानिस्तान से जंग पाकिस्तान के मफाद में है या अफगानिस्तान से जंग का ना होना पाकिस्तान के मफाद में? इससे आगे आ जाएं, क्या मुझे आप बताएं, इंडिया इस पे खुश होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से दस्तों गिरेबान हो, या वो इस पे खुश होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात आपस में एमिकेबल हो? अच्छा, अब जहां तक सवाल है दहशतगर्दी की, आप बैक हिस्ट्री पे चले जाएं। दहशतगर्दी को हर दौर में हमने फेस किया है और जब हमारे अफगानिस्तान से शदीद अच्छे ताल्लुकात थे तब भी हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे थे और जब हमारे उनके साथ थोड़े से अब हमने टेंस की हैं तब भी हम वही दहशतगर्दी फेस करें। असल में इस दहशतगर्दी का जो बुनियादी जो है रूट कॉज है वो तो पाकिस्तान की गवर्नेंस है और मैं इसके ऊपर 2010 से और 8 से जो है मैं मुसलसल इसके ऊपर एक कंसिस्टेंट अपना माइंडसेट रखता हूं कि आप पाकिस्तान की दहशतगर्दी को जब तक आप अपनी सिविल गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे और सिविल इदारे जो कि दहशतगर्दी से रोकने के असल जिम्मेदार हैं उनको नहीं आप स्ट्रेंथन करेंगे, आप नहीं फेस कर सकते वो आप। उसके साथ ही जो है आप बारूद का तूफान गिराने वाले रशिया का सबक देख लें। ईरान ने, अमेरिका ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आके उन पहाड़ों पे डोल दी, तो क्या बिगाड़ लिया उन पहाड़ों का और क्या उसमें से हासिल कर लिया, कौन सा गोल्ड निकाल लिया वहां उन्होंने गोले मार मार के। लिहाजा इस वक्त की जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है मैं समझता हूं कि उसको हमें बगैर शोर मचाए, और दूसरी बात यह है, ये आग जबान पे कोयला रख के फॉरेन पॉलिसी चलाने वाले जो लीडर हैं इनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाए। हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ पुराने सियासतदान हैं, लीडर हैं,
लेकिन जिस किस्म की वो गैर जिम्मेदाराना और बचगाना बातें करते हैं ड्राइंग साहब, एक स्टेलमेट, एक मसला तो आ गया है ट्रम्प के भी कि मुझे वालिद साहब आपसे ज्यादातर लोग आपसे एग्री करेंगे। कोर्स हमें जो है अफगानिस्तान के साथ हम बरादराना ताल्लुक चाहते हैं, हमने पूरी कोशिश कर ली, मगर वहाँ से जो यहाँ दहशतगर्दी की वो जो आमाजगाह बने हुए हैं, इस मसले का हल नहीं हो पा रहा। क्या किया जाए फिर? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो मर्जी करें। पहली बात देखें, दो तीन चीजें डिप्लोमेसी की होती भी हैं। हाँ, आप जो मर्जी करें, मैं नहीं आपको मना करता, लेकिन जबान बंद करें। मतलब ये है कि जबानों को चला के क्या आप इश्यूज को हल कर सकते हैं? गालियां दे के क्या आप मसलों का रिजॉल्व निकाल सकते हैं? क्या गालियों का मुकाबला है या हिकमत अमली, स्ट्रेटेजी और एक तदब्बुर का मुकाबला है? आपको जो आपको नेशनल इंटरेस्ट में सूट करते हैं आप भले करें, लेकिन जबान से वो बात करें जो आपको सूट करती हो और जिसकी वजह से मुस्तकबिल के रास्ते बंद ना होते। आपने जरूरी है कि हर चीज को आपने ओन करना है। और मैच्योइज्म मतलब आप कोई वो मतलब कोई कार्टून फिल्म तो नहीं बना रहे ना कि जिसमें वो मसल्स दिखा दिखा के आपने जो है कामयाबी हासिल करनी है। जो कुछ आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में समझते हैं, उन सब चीजों को आप कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका तो होता है ना कि कैसे करना है। तो ये वो तरीका नहीं है, डिप्लोमेटिक हैंडलिंग्स का ये तरीका नहीं है। एक उधर देखें, वहां वो एक्स के ऊपर जो है डिप्लोमेसी चलाते हैं, तो अब क्या हाल है, हर जगह पे दीवारें गिरती जा रही। बहनी हमारे लोग जो हैं वो मतलब जबान दराजी की जो है वो डिप्लोमेसी चलाते हैं, तो जबान दराजी से क्या आप बहुत बड़े बहादुर बन जाते हैं किसी को गाली दे लेने से। तो इसलिए ये जो ये रीजन है, और ये भी आपको बता दूं, मगरिब और मशरिक में बड़ा फर्क है। मशरिक चाइना को आप ले लें, रशिया को ले लें, अफगानों को ले लें, ये सेंट्रल एशिया को ले लें, ये इलाका जबान दराजी वाला इलाका नहीं है। ये तारीखी तौर पर अपनी सोच और अपनी हिकमत अमली को आहिस्ता और बड़े ही एक सोफिस्टिकेशन के साथ आगे बढ़ाने वाला। चाइना के बारे में आप न्यूज टॉक करा के दिखाएं ना उनसे जरा, अगर आप करा सकते हैं। नहीं करेंगे कभी भी वो। लिहाजा ये चीजें हमें भी रियलाइज करनी चाहिए कि हम जिस खित्ते में बैठे हुए हैं उस खित्ते की नॉर्म्स और उस खित्ते के डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस जो है उनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। मगर दुरानी साहब, ये गवर्नमेंट का जो ये रवैया है कि उन्होंने 26वीं तरमीम लाए, 27वीं लाए, तो वो समझते हैं कि उन्होंने एक तस्खीर कर लिया। तमाम इदारे सरनगू हो चुके हुए हैं, पार्लियामान भी, अदलिया भी, और एग्जेक्टिव तो है ही, हर चीज़ एग्जेक्टिव के कंट्रोल में है। और वो समझते हैं कि उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो इकॉनमी ठीक करना, गवर्नेंस ठीक करना, इस्तेहकाम लाना, और वो जवाबदेही नहीं है कोई। हमें जो ये इश्यूज़ पे आप और मैं बात कर रहे हैं, इस पे जवाबदेह ही नहीं है, ना पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, ना ही हमारा अनफॉर्चुनेटली मीडिया में उस तरह डिस्कस हो रहा है। क्या करें? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जितने रियल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि रियल इश्यूज ऑफ पब्लिक है, पब्लिक इशू पे बात करना तो सीधी FIR है। दूसरी तरफ ये हाल है कि आपने अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर किसी क्रिटिकल चीज को उठाना है, किसी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को देना है, तो उसको समझने की लगता है कि मतलब आप दीवार से बातें कर रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसी नहीं है कि जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात को अंडरस्टैंड कर सके। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर आप पिन ही निकाल देंगे, आपने 26वीं तरमीम कर दी, 27वीं तरमीम कर दी, आपने अदलिया को खत्म कर, मतलब मैं तो इस वक्त की बाद रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, अगर पुरानी अदलिया होती तो हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाते कि यार इस पे तो आप सुओ मोटो ले, ये कर की रहे हैं। लेकिन मतलब ये है कि अब आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते। आप इस वक्त जो है वो एक मजबूर महज बना दिए गए हैं, और उस मजबूर महज होने की वजह से हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है अवाम किस हाल में है, किस
ان کا اس وقت کی مطلب کچن کیسے چل رہا ہے، ان کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں، کوئی مطلب میں نے تو کہا ہے کہ مطلب سب سے آج کل ہمیشہ سے دنیا میں بےعزتی جو ہے وہ سب سے سستی ملتی ہے. آپ کو بے شرمی اگر اختیار کرنے آپ اور آپ شرمندہ ہونا چھوڑ دیں تو پھر موجیں ہی موجیں ہیں. تو اس وقت تو موجیں ہی موجیں ہیں حکومت کی، اس وقت کیونکہ وہ نہ کوئی ڈسکس کر رہا ہے، نہ موجوں کی کسی میں کو ذرا ڈسکس منظر کرنے دے. کشی کر دوں، جو موجیں ہی موجیں ہیں نا اس کی ذرا منظر کشی کر دوں ہاں کہ جو آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ آئی ایم ایف ماشاء کی ساری جو 186 صفحوں کی رپورٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس بات پہ زور ہے کہ یہاں ملک کے اندر آپ نے اگر نظام ٹھیک نہ کیا، رول آف لا نہ کیا، پیٹنٹ رائٹس، کاپی رائٹس اور انصاف کا نظام، انتظامی معاملہ ٹھیک نہیں کیے تو آپ کے ہاں ترقی نہیں ہو سکتی. یہ اس کی تھرسٹ ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اب ایک تقسیم کر دی گئی ہیں، 2 قسم کی عدالتیں بنا دی ہیں، اور یہاں پہ اب لڑائی چل رہی ہے کہ جی بلڈنگوں کی، کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ آئینی عدالت کو وہ ڈالا جائے گا. وہ مزاحمت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی شریعت کورٹ والوں کو وہاں سے ہٹائیں. ایک تو بلڈنگوں کی لڑائی چل رہی ہے، پھر جورسڈکشن کی لڑائی چل رہی ہے کہ کون سے معاملات جو ہیں آئینی ہیں، کون سے غیر آئینی ہیں. آئینی جو 4-5 جج جو ہے وہ گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، وہ اب آئینی عدالت نے انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے پاس پیش نہیں ہوئے. آدھا ملک ہے جو سوچ رہا ہے کہ آئینی عدالتوں کو ہم مانتے نہیں ہیں، پیش ہی نہ ہوں. جب پیش ہی نہیں ہوں گے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے ابھی جو کہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہا، جج بھی پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی کیس ڈسمسڈ. یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ انٹرا کورٹ اپیلیں کون فیصلہ کرے گا، نہیں کرے گا، انسانی حقوق سے ریلیٹڈ مسائل کون کرے گا. تو یہ موجہ ہی موجوں کی یہ جو منظر کشی ہے، عدلیہ آپ کی مفلوج ہو کے رہ چکی ہے اس وقت. اب کیا کیا جائے؟ اس وقت عابر صاحب آپ یوں سمجھیں کہ عدلیہ کی 100 سال سے زیادہ کی جو ریفرل تھا وہ سارا میوٹ ہو چکا ہے. دیکھیں آپ کا جو چلتا ہوا نظام تھا اس کے ریفرنس سے ہی آپ کے سارے جو کیس ہسٹریز تھیں، کیس سٹڈیز تھیں، ان کی ڈویژن جو سب کچھ اسی بنیاد پہ تھی. آپ نے ایک ایسا ٹرانسپلانٹ لگا دیا اس کے اوپر کہ مطلب انسان کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ بندر کا دل فٹ کر دیا. اب یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ کدھر جائے اور کدھر سے آئے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ آپ کا اس کی میموری ختم ہو چکی ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ نہ لیگل مائنڈ سے بات کرو تو ریئلی وہ ہکا بکا ہوتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کون سا ہمارا آئین ہے، اور کیا ہماری کوئی ایک کو پتہ نہیں کسی نے بیٹھے بیٹھے 2 لائنیں لکھتی کسی وہ معاہدے کے اندر جس کو اگلے دن ختم کر دیا گیا تھا، وہ لے کے جو ہے وہ آپ اپنے فائدے میں چل پڑے. مطلب اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر جس کے اندر آپ کسی چیز کو ڈائریکشنل بنا سکتے ہو. بس وہ میں نے جو آپ کو مثال دی ہے کہ لٹو کی طرح گھوم رہی ہے حکومت، گوئنگ نو ویئر. یہ آنیاں جانیاں وہ صدارتی یہ والی ہیں. آنیاں جانیاں جو ہیں وہ ابھی یہ 13 جو ہے کانسٹیٹوئنسی کے اندر بائی الیکشن کر کے وہ اس وقت بہت زیادہ اس کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے اور جو ہے نعرے مارے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارا جو ہے مینڈیٹ دوبارہ واپس آ گیا، ٹائٹ پلٹ چکی ہوئی ہے. تو یہ کتنے کی ٹائٹ پلٹ گئی ہے اور یہ کیا اس سے کیا حاصل کیا یہ 13 سیٹیں لے کے؟ یار میں تو آپ کو عامر صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ 2008 سے لے کے آج تک جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اس وقت تک اصل میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ عوام کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے. مطلب حقیقی اگر آپ آج کی پریکٹیکل صورتحال دیکھیں تو یہ جو الیکشن تھا یہ الیکشن، اور پھر بیان بھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے دیا ہے کہ جی اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا الیکشن کمیشن از پارٹی ٹو الیکشنرنگ پروسیس، اور عوام کے مقابلے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جس اپوزیشن کی پارٹی کو آپ نے نشان کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے کا مطلب موقع تک نہ دیا ہو، اسی کے اوپر 10% پول کاسٹ کے اوپر جو ہے آپ ڈھول بجاتے پھر رہے.
मतलब कितना एम्बैरेसिंग है वैसे, अगर आप एक रियल उसमें देखा जाए कि इतने बड़े बड़े लीडर जो है वो किस चीज पे ढोल बजा। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब का बयान देख के भी बड़ा वो हुआ, मैंने कहा मियां साहब तो हमारे एक आइडियल हैं पॉलिटिकल रेफरेंस से, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इस वोटिंग के परसेंटेज के ऊपर, इसके ऊपर इतनी शादियाने बजाने की जरूरत है कि आवाम की टाइट पलट गई है। तो वो निकलो बाहर यार, सड़कों पे निकल आओ खुशी के अंदर, ठीक है ना जी, और पुलिस के बगैर जो है आवाम के अंदर फैल जाओ, आवाम को इकट्ठे करो और सबको मौका दो कि भाई आओ, अब आओ मैदान में आओ, जलसे करते हैं, तुम भी करो हम भी करते हैं, जेलों को खोल दो, अब टाइट बदल चुकी है, अब इनकलाब आ चुका है, अब जो पहले एक मनफी इनकलाब आया था वो मुस्बत में बदल चुका है। तो मैंने तो आज भी दरखास्त की है सीएम पंजाब से कि तमाम खवातीन को छोड़ दें, वो जिन्हें काम का जेलों में रखा हुआ है, और कैदियों को भी छोड़ दें, और वो इस वक्त निकल आए। अब तो कामयाबी मिल गई है उनको बहुत ज्यादा, आवाम ने साबित कर दिया है कि जी उनकी परफॉर्मेंस ने जो है आवाम के जहन और दिमाग बदल दिए हैं। तो फिर ये तो बड़ी खुशी का मौका है। तो वो जिस तरह जमात इस्लामी को बड़ा अच्छा किया कि 2 दिन का वो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा उन्होंने किया, एक तो उस पर भी मैं चाहूँगा ज़रा आपका बड़ा ताल्लुक रहा है जमात इस्लामी से कि ये जो हाफिज नईम साहब जो हैं इनका कितनी बड़ी कामयाबी है, और दूसरा अगर वाकई टाइट बदल गई है और हालात बदल गए हैं तो लाओ करें बाकी पार्टियों को भी कि जिधर जिसने जलसा करना कर ले। हाँ, ताकि खामखा का जो इस वक्त मुल्क में सप्रेशन है या एक दबाव है, या दूसरों को ये मौका मिल रहा है कि वो ताने दें कि जी हम सप्रेस्ड हैं और आज़ादियां नहीं है, हम दुनिया के सामने खड़े होकर कह तो सकें कि हम आज़ाद हो गए। मेरा तो ये ख्याल है कि कम से कम इस इलेक्शन की कामयाबी की खुशी में हुकूमत पाकिस्तान को 1 महीने के लिए 144 खत्म करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जश्न मनाने की इजाजत दे देनी चाहिए कि जो 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 जिसने जलसा जहां करना, क्या पाकिस्तानी है ना, अपने खर्चे पे लोग आएंगे, बेचारे को दहशतगर्द तो नहीं है जो आएंगे तो उनकी वजह से कोई नुकसान हो जाएगा। चलो कौम, मौसम भी अच्छा है तो कौम अपने आप को एग्जिबिट कर लेगी, लेकिन ये कर देना चाहिए इनको, और अगर ये नहीं करते तो फिर चुप ही कर जाएं कम से कम। लेकिन ये है कि नहीं, उन्होंने सेलिब्रेट भी, अगर आपने छत पे धमाल डालना है तो दूसरों को भी मौका दे दो धमाल डालने का, यार क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी नाकामी का धमाल डाल लेंगे, चलो आप कामयाबी का डाल लें। आप तो अगलों को अजान नहीं देने देते, आप तो अगलों को शेर नहीं पढ़ने देते, आप तो अगलों को सांस नहीं लेने देते, और फिर आपकी कामयाबी जो है वो अवाम का इनकलाब है। तो बहरहाल ये भी एक सवाल तो है। मेरी तजवीज़ तो बहरहाल ये है कि इसके ऊपर हुकूमत इस कामयाबी की उसके अंदर एजाज में जो है अवाम के लिए जो है तमाम सियासी पाबंदियां ख़त्म करके उनको अपने इज्तिमा की आज़ादी और अपने जिसे कहते हैं अपनी इजहार राय की आज़ादी जो है दे के जो है एक नई तारीख रकम करें। राय साहब, ये तो आप जो बात कर रहे हैं ऑन लाइटर नोट कर रहे हैं, लेकिन तजवीज़ दे रहे हैं, बड़े एक सॉफ्ट तरीके से बात करें। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, जाविये से देखें कि ये अब ज़रूरत, ये एक लास्ट ऑप्शन रह गया है, क्योंकि अभी आमिर साहब जिस तरह के IMF के जो इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, या जिस तरह की IMF की रिपोर्ट में मुतालबात किए गए हैं, जिस तरह की सिचुएशन को डिपिक्ट किया गया है, ये क्या हमारी ज़रूरत नहीं अब बन गया कि इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए? अगर हम चाहते हैं कि हमारी मईशत के इंडिकेटर्स या हमारे मुल्क में कारोबार चले, पहिया जो है वो पाकिस्तान में सनत का चले, तो इसके लिए ज़रूरी हो गया है कि पॉलिटिकल हालात को कंट्रोल किया जाए। मैं आपसे देखें, मैं असल में मैं तो वो जिस पैराए में बात कर रहा था सिर्फ आपके लिए एहतियात से बात करता हूँ, तो इसलिए उसी में करता हूँ। लेकिन बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, अगर हम कभी थोड़ा सा दिल बड़ा करके डेमोक्रेटिक वे को रास्ता दें तो हुक्मरानों की अपनी सियासत भी रिवाइव हो जाएगी। कम से कम इनके अकाउंट में भी एक एजाज आ जाएगा, इनको भी एक तमगा इम्तियाज लग जाएगा जो इन्होंने खुद लगाए हुए, उसके बजाय एक आवाम का भी इम्तियाज इन्हें लग जाएगा कि यार इन्होंने कोई इम्तियाजी काम किया। और एक जुनैजो साहब ने एक वक्त में ऐसे इकदाम उठाए थे जिसकी वजह से तारीख उन्हें याद करती है।
ایون ضیاء الحق صاحب نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے میں ایک رول پلے کیا تھا. مطلب اور بھی مختلف ادوار کے اندر میں مختلف ایسے اقدامات موجود ہیں. تو لہٰذا اس وقت کی جو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو دنیا میں آپ اس وقت دیکھ لیں کہ IMF کی جو رپورٹس ہیں, ورلڈ کی جو رپورٹس ہیں, اس وقت دنیا کی آپ خود وہاں کے لوگوں سے بات کر کے دیکھ لیں, پاکستان کے عوام سے بات کر کے دیکھ لیں, بہت ہی ضروری ہے اس وقت کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن کی طرف موو کرنا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اب جو انہوں نے اگلا پلان کیا ہوا ہے انہوں نے حکومتی موروثی حکمرانوں نے, وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اب جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اب عوام کو کچھ دو, NFC ایوارڈ کو پبلک تک پہنچانے کا انتظام کرو, بلدیاتی ادارے دو. جو ہی یہ مطالبات آئیں گے سرفیس پہ, آپ دیکھیں گے ایک نورا کشتی کا میدان سج جائے گا پاکستان کے اندر. اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پھر عزت کمائے گی, مزاحمت کی سیاست برقرار کر کے دوبارہ اپنا جو بنے گا سما. دیکھیں اس کے بعد پتہ کیا ہوگا, اس کے بعد سائٹ سے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا کہ جی آپ اس ایشو پہ سٹینڈ لے لیں, آپ اس ایشو پہ سٹینڈ لے لیں. اور مطلب ویسے بھی اب جیسے جہاں تک یہ والا تعلق ہے آپ کا استثناء والا ہے, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے خود اس کو ختم کرنا ہی مقصود ہو آگے چلتے ہوئے نا. تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر مختلف لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. اور جو اگر آپ نے NFC ایوارڈ کو PFC ایوارڈ سے لنک کرنے کی کوشش کی تو اس کو مرسو صوبوں کے حق کی طرف لے جائے, مطلب عوام تک وسائل کی ٹرانسفر کو یہ عوام کے وسائل کو چھیننے کے ساتھ کوریلیٹ کر دیں گے. یہ اس وقت خون چوسنے والی وہ ویمپائرز بن چکے ہوئے ہیں کہ یہ عوام کی رگوں سے آخری خون کا قطرہ تک جو ہے اس کو چوس لینا چاہتے ہیں. اور وہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے نتیجے میں عوام کی تھوڑی سی ویلفیئر ہو. دیکھیں اب آپ کو میں بتاؤں, خربوں ابھی تک کی کیلکولیشن اگر آپ کر لیں 2009 سے لے کے آج تک جتنی بھی آپ نے NFC ایوارڈ دیا ہے صوبوں کو, مجھے ایک صوبہ اس کا اکاؤنٹ دے دے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی اس کا کوئی وہ آڈٹ رپورٹ دے دے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بتا دے کہ خرچ کہاں کیا, کس ضلع کو کتنا دیا ہے, کس فارمولے کے دیا ہے. اور آپ یہ عامر صاحب یہ بات میں 150 دفعہ کہہ چکا ہوں اور آج تک اس کے اوپر ایک لفظ کا جواب کہیں سے نہیں ملا. پر اس کے لیے وہ ماحول چاہیے, وہ بحث و مباحثہ چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت چاہیے, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے وہ چاہیے. تو ایسے حالات میں جہاں پہ بالکل ان چیزوں کا فقدان ہو, یہ ان ٹاپکس کو چھیڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیجیٹیمیسی کے مسائل آ جاتے ہیں. بات جاری رکھیں گے اس پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا. جی محمد علی درانی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد کریں گے کچھ اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات چیت. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری کابینہ احمد نواز سکھیرا صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی ہمیں بہت شکریہ سکھیرا صاحب, آج آپ ہمارے لیے وقت آپ نے نکالا. سکھیرا صاحب کا صرف یہ تعارف کافی نہیں ہے کہ یہ سابق سیکرٹری کابینہ, یہ چیدہ ترین پوسٹوں پہ رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے ون آف آر فائنسٹ, یہ بیوروکریٹ بھی نہیں میں کہوں گا, ٹیکنوکریٹ رہے ہوئے ہیں. اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بجائے اس کے کوئی پکی سی نوکری لینے کے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کا ایک تھنک ٹینک بنایا ہے اور ان ایشوز پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس پہ ضرورت ہے. میں کوئکلی جو ہے میرے سامنے آپ کے یہ پڑے ہوئے ہیں ٹیبلز جو ہیں, آپ نے جو کہ ٹویٹر میں بھی شیئر کیے ہیں, ایکس ہینڈل پہ بھی اپنے شیئر کیے ہیں. میں باری باری آ جاتا ہوں. ایک تو یہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان دنیا میں شاید پہلا ہی ملک ہوگا جہاں پہ ہمارے ریمیٹنسز, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں, وہ $38 بلین تک جا رہے ہیں,
مگر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم ریمیٹنسز کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. یہ کیا صورتحال ہے خطے میں, کیا صورتحال ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں, یہ پلیز ایکسپلین کیجیے. پروڈیوسر صاحب یہ ٹیبل بھی ذرا ہمیں اوورلی دکھا دیں تاکہ ایکسپلین کرتے رہیں پلیز سر. عامر بھائی السلام علیکم جی. آئی ایم ویری گریٹفل. آپ کے الفاظ آئی ڈونٹ نو میں ڈیزرو کرتا ہوں یا نہیں, بہرحال میں کوشش کروں گا. دیکھیے میں صرف 3 فگرز سامنے رکھوں گا بات شروع کرنے کے لیے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پاکستان کے کرنٹ حالات یہ ہیں, سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7% ان امپلائمنٹ ریٹ ہو گیا, جبکہ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس اور دوسرے ذرائع اسے 23 to 27% پہ کہہ رہے ہیں. سطح غربت سے نیچے انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹس 44 سے 47% آف دا پاپولیشن کہہ رہے ہیں, تقریباً 12 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں. ان 2 چیزوں کی وجہ سے کسی بھی آدمی جو کہ اکانومی کو سنبھال رہا ہے یا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں, اس کی نیند اڑ جانی چاہیے کہ یہ سیریس کتنی ہے سچویشن. ایک اور فگر میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پبلک ڈیٹ جو سرکار ادھار لیتی ہے وہ 71.4% ہو گیا تھا جون کے آخر تک, جبکہ قانوناً آپ کے لاء کے مطابق 60% کے قریب ہونا چاہیے تھا. اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کسی بھی بہانے سے, کسی بھی جائز ناجائز وجہ سے اور طریقے سے لوگوں سے ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا چاہ رہی ہے. ٹیکس ریونیو کا میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ اس ٹائم آپ کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر سے تقریباً زیادہ ہو گئی. کسے جا رہا ہے؟ بینکس کو جا رہا ہے, جن سے بینک سے لونز لے رہے ہیں. بینکس اس ٹائم آپ اپنے یہ اپنے ڈپازٹس کا تقریباً 103% ریشو گورنمنٹ کو لون کر رہے ہیں. سو پرائیویٹ سیکٹر کو لونز نہیں جا رہے, گورنمنٹ کو جا رہے ہیں. گورنمنٹ کہتی تھی 1 سال میں 1% کم کیا پالیسی ریٹ, اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی لوز کر گئی جب 22% سے 12 پہ لے آئے. 12 سے 11 پہ جنوری سے چل رہا ہے. تقریباً 3 ٹریلین روپیہ ایکسٹرا جو بچایا جا سکتا تھا اگر پالیسی ریٹ کو اس ٹائم 6% پہ لے آتے, کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی انفلیشن ہم 3.5 پہ لے آئیں. 3 ٹریلین روپیہ بچا کے ایگریکلچر پہ, دوسری انویسٹمنٹس میں, انڈسٹری میں ڈالا جا سکتا تھا, گروتھ دی جا سکتی. اب گورنمنٹ کے اوپر اپنے آپ کو چلانے کے لیے, ڈیٹ سروسنگ کے لیے پیسہ اکٹھے کرنے کا پریشر. اور پیسہ کن سے اکٹھا کر رہی ہے؟ وہ ٹیکس پیئرز کون ہیں؟ آپ حیران ہوں گے, پچھلے 3 سال کے اندر, پچھلے 3 سال میں 105% ٹیکس ریونیو بڑھا ہے گورنمنٹ کا, جبکہ اکانومی صرف 1.8% بڑھی ہے. اسٹیگننٹ بیس تھا اور جتنا نچوڑا جا سکتا تھا گورنمنٹ نے کمال کام کیا, 105% بڑھایا. کن سے لیا؟ بزنسز سے لیا. ان کا 131% ٹیکس پیمنٹ بڑھی ہے 3 سال میں. سیلریڈ کلاس کی 206% بڑھی. اب لوگوں کے پاس اگر کاروبار کر کے 60% گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں, جو 40 گھر لے کے آتے ہیں, یا سیلریڈ کلاس اگر 35%, 100 میں سے 35 روپے یا 45 روپے سرکار کو دے دیتی ہے, گھر لے کے آتی ہے, اس کے بعد جو خریدتی ہے, بچوں کا دودھ بھی خریدتی ہے, تو اس پہ 18% جی ایس ٹی دیتے ہیں, جو بائی دا وے دنیا میں دودھ کے اوپر اس سے زیادہ جی ایس ٹی کسی ملک میں نہیں ہے, بہت کم رکھتے. یہ چیزیں نیند اڑانے کے لیے میرے خیال میں کافی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کو 6 کام میں تجویز کرتا ہوں
کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سکھیرا صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا. بہت شکریہ. احمد عباس سکھیرا ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.